بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ اگر شریک ہیں محمد عمر اسلم بن محمد اسلم، میں انہیں دعوت دیتا ہوں وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون في أمتي دجالون وكذابون يحدثونكم ببدع من الكذب بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يفتنونكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ اس جان دو عالم پہ فدا جاں کریں گے، اس جان دو عالم پہ فدا جاں کریں گے، یوں عشق کی تکمیل مسلمان کریں گے۔ انگریز کی ہر چال کا مرزائی ہے مہرا، انگریز کی ہر چال کا مرزائی ہے مہرا، انگریز کی مہرے کو پریشان کریں گے۔ وہ وقت بھی آئے گا ارباب حکومت، وہ وقت بھی آئے گا ارباب حکومت غدار وفادار میں پہچان کریں گے۔ واللہ وہ دن آئے گا، واللہ وہ دن آئے گا جب ان کے پجاری ربوا کے صنم خانے کو ویران کریں گے۔ وہ ہم اہل جنوں اور جھکے موت کے آگے، بامین گیلانی رحمت اللہ علیہ کیا ہمیں سبق دے دے کہ ہم اہل جنوں اور جھکے موت کے آگے ہم جب بھی مریں گے موت پہ احسان کریں گے۔ میرے قابل ست تکریم زعماء ملت، مشائخ اعظام، میرے گرامی قدر منصفین، آج کے اس مسابقے میں موجود میرے دل کے دیوانوں، عاشقوں، مستانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع کو دامن سخن کی زینت بنا کر حاضر ہوا ہوں وہ قادیانیت کا تعاقب کیوں ضروری ہے کے عنوان سے معنون ہے۔ حاضرین مجلس، فرنگین سرزمین ہندوستان پر اپنے طاغوتی قدم جماتے ہی مختلف فتنوں کی تاش کی، جن میں سے سب سے بڑا فتنہ قادیانیت ہے۔ یہ فتنہ جو اپنے دامن میں ملت اسلامیہ کی تباہی کا سامان لیے ہوئے تھا، یہ فتنہ جو اپنے دامن میں ملت اسلامیہ کی تباہی کا سامان لیے ہوئے تھا، مختلف فتنوں کی پرکاش کی۔ مرزا غلام احمد قادیانی ایک عام شخص تھا جو نہ تو ذہنی طور پر کسی اعلیٰ شخصیت کا مالک تھا، نہ ہی اس میں فکری طور پر کوئی قابلیت تھی۔ اسی طرح مرزا قادیانی کے پیروکاروں کا مطالبہ پاکستان میں کردار قطعاً منفی تھا۔ اسی طرح پاکستان بننے کے بعد قادیانیوں نے جو کچھ کیا وہ پوشیدہ نہیں۔ اسی طرح جنگ کشمیر 1947، پاک بھارت 1965 کی جنگیں، بلوچستان کو قادیانی صوبہ بنانے کے عزائم، انتشار پھیلانے والے لٹریچر کی تبلیغ، قادیانی کو صوبہ بنانے، بلوچستان کو قادیانی صوبہ بنانے کے عزائم، یہ سب ایسے معروف ہیں جو محتاج تعارف نہیں۔ حاضرین مجلس، آج بعد نادان اور انہیں سربت لوگوں کی طرف سے یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ تم قادیانیوں کے پیچھے ہاتھ دھو کر کیوں پڑے ہوئے ہو؟ اس فتنے کے پیچھے اپنی زندگی کمانے کا کیا مقصد؟ جبکہ مرزا قادیانی کے ناپاک وجود سے اس دنیا کو پاک ہوئے 1 صدی سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔ تو آئیے میں آپ کو قادیانی کی فتنہ انگیزی سے متعلق ایسے راز بتاؤں جس کے بعد آپ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اس فتنے کے مکمل خاتمے تک اس فتنے کا تعاقب ہر مسلمان کا دینی فریضہ ہے۔ جی ہاں، آپ پوچھتے ہیں کہ اس فتنے کے وجود سے کیا نقصان ہو گیا؟ اگر یہ نہ ہوتے تو ہم کتنی آزمائشوں سے محفوظ رہتے؟ تو سنیے، اگر قادیانی نہ ہوتے تو اسلام کے مقابلے میں جاری اسلام جنم نہ لیتا، سارا کشمیر پاکستان میں شامل ہوتا، بھارت کے ساتھ پانی کا تنازع نہ ہوتا، ہزاروں مسلمان نوجوان نوکری اور چھوکری کی لالچ میں بے ایمان اور مرتد نہ ہوتے، لیاقت علی خان کو قتل کر کے ملک سے دہشت گردی کی بنیاد نہیں رکھی جاتی، 90 لاکھ اسلامی فوج قید نہ ہوتی، مسلمان
مسلمان فوج کی پوری دنیا میں رسوائی نہ ہوتی، پاکستان میں تحفظ ختم نبوت کی تحریکیں نہ چلتی، جن میں 10,000 مسلمان شہید ہوئے، 2 لاکھ مسلمان قید ہوئے، 10 لاکھ مسلمان متاثر ہوئے۔ اے ملت اسلامیہ، اسلام پر قادیانیوں کی پیدل پہ یہ قدم قدم پر ارتداد کے بچھے ہوئے کاٹے، لیکن یہ سب کچھ دیکھ کر ہماری خاموشی، مسلسل خاموشی، کیا یہ خاموشی ہمارے ایمان کی موت کی علامت تو نہیں؟ کیا یہ خاموشی حدود سے تعلقی کا اعلان تو نہیں؟ اے ارباب اقتدار، کیا اب بھی تم کہو گے کہ قادیانیوں کا تعاقب ضروری نہیں؟ کیا اب بھی تم کہو گے کہ اس کے لیے جان و مال لٹانے کی ضرورت نہیں؟ تو خوب سن لو، عقیدہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنا ہمارا ذاتی مسئلہ نہیں، بلکہ حرمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش ہے۔ جبکہ میرا ایمان ہے کہ سانپ اور بچھو سے تو صلح ہو سکتی ہے، پر محمد عربی کے دشمن قادیانی سے صلح نہیں ہو سکتی۔ ذرا سوچو دانشمندو، یہ زبان بندی کیوں؟ اے ارباب اختیار کچھ تو کہو، اے دانشورو کچھ تو اظہار کرو، اے دانشورو کچھ تو اظہار کرو کہ حضرت انور شاہ کشمیری تو فرما دے کہ ہم سے تو گلی کا کتا بھی اچھا ہے، ہم تو اس سے بھی گئے گزرے ہیں، وہ اپنی گلی اور محلے کا حق خوب ادا کرتا ہے، جبکہ ہم حق غلامی امتی ادا نہیں کرتے۔ اگر ہم ناموس رسالت کا تحفظ کریں گے تو قیامت کے حضور کی شفاعت کے مستحق ٹھہریں گے، اگر تحفظ نہ کیا یا نہ کر سکے تو اس کتے سے بھی بدتر کہلائیں گے۔ اے مسلمانوں، اگر آج ہم نے ان قادیانیوں کو تعاقب نہیں کیا، اگر آج ہم نہیں بولے، اگر آج ہم نے اس فتنے کو نہیں روکا تو پھر ہم کب بولیں گے؟ پھر بولنا بے وقت کی راغب ہوگی، کہتے ہیں نادا گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ اگر آج وقت نے ہمیں پکارا ہے تو آپ کا اور میرا فرض بنتا ہے کہ اس فتنے کو مکمل کرے۔ محمد عربی کی قسم، جب تک جان میں جان باقی ہے، عاشقان رسول نبی کی ختم نبوت کا تحفظ ہر آن کریں گے، اور اس کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کریں گے۔ نبی کی عزت و حرمت پہ مرنا عین ایمان ہے، نبی کی عزت و حرمت پہ مرنا عین ایمان ہے، سرے مقتل بھی ان کا ذکر کرنا عین ایمان ہے۔ مجھے کیا ڈراتا ہے ارے دار و رسم سے، مجھے کیا ڈراتا ہے نہ دارا و رسم سے، نبی کے عشق میں سولی پہ چلنا عین ایمان ہے۔ وما علینا الا